آج بھی 90% ایجوکیٹڈ یوتھ آف پاکستان سول سروسز کا حصہ بننا چاہتی ہے. وہ CSS کا ایگزام دینا چاہتے ہیں, وہ PMS کا ایگزام دینا چاہتے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی میجر 4 وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ سول سروسز کا حصہ بنتے ہیں اس ایگزام کو پاس کرنے کے بعد, تو آپ کو سوسائٹی کے اندر جو ایک ریکگنیشن ملتی ہے, آپ کو جو ایک رسپیکٹ ملتی ہے, وہ اگر آپ کسی اور سروس کا حصہ ہوں, اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہوں یا آپ کہیں پرائیویٹ جاب کر رہے ہوں, تو آپ کو وہ ریکگنیشن یہاں پہ نہیں ملتی. فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ساؤتھ ایشین جو سوسائٹی ہے, جس میں میجرلی سب کانٹیننٹ پاکستان اور انڈیا, یہاں پہ پاور, انفلوئنس, یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. دو یہ امپورٹنٹ ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ہیں, لیکن وہاں کے ڈائنامک سوسائٹی کے بڑے ڈفرینٹ ہیں, کیونکہ وہاں پہ رول آف لا ہے, وہاں پہ آپ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے یہاں پہ جب آپ سول سروسز کا حصہ بنتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج سول سروسز کا حصہ بننے کے بعد آپ بیسیکلی جو ایک سسٹم ہے ہمارا, جو کہ ریجڈ سسٹم ہے, اور جو اسٹیٹس کو جہاں پہ مینٹین ہو رہا ہے, وہاں آپ اس سسٹم کے شر سے بچ جاتے ہیں. تو جو بھی لوگ سول سروسز کا حصہ بنتے ہیں یا بننا چاہتے ہیں, ان کے ذہن میں ایک چیز یہ ضرور ہوتی ہے کہ جب وہ اس کا حصہ بن جائیں گے تو وہ اس سسٹم کے شر سے بچ جائیں گے. وہ سسٹم جو ہے وہ ان کو بجائے نقصان پہنچانے کے پروٹیکٹ کرے گا. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں جو کیریئر گروتھ ہے, جو کیریئر پروگریشن ہے, وہ دوسرے جو جابس ہیں ان کی نسبت بہت اچھی ہے. آپ 17 گریڈ میں انڈکٹ ہوتے ہیں, لیکن اوور دا ایئرس اگر آپ پوری سروس کریں 30 ایئرس کی, تو آپ کے پاس چانسز ہیں, بڑے اچھے چانسز ہیں کہ آپ گریڈ 22 میں فال کریں گے, جو کہ ہائیسٹ گریڈ ہے سروس کا. جبکہ اگر آپ باقی کہیں پہ بھی آپ گورنمنٹ سرونٹ ہوں, آپ فار ایگزامپل کسی یونیورسٹی میں سرو کر رہے ہوں, آپ کسی کالج میں سرو کر رہے ہوں, کسی ہاسپٹل میں سرو کر رہے ہوں, یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہے ہوں, تو وہاں پہ آپ کے جو کیریئر پروگریشن کے چانسز ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ پوری زندگی گزارنے کے بعد گریڈ 18, 19 یا 20 میں ریٹائر ہو جائیں, لیکن یہاں پہ آپ گریڈ 22 تک جاتے ہیں. اور گریڈ 22 کا جو آفیسر ہوتا ہے سول سروسز کا, وہ ایک ڈویژن کا ہیڈ ہوتا ہے, جس کا انفلوئنس پورے پاکستان یا ایک پورے پروونس کے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ جو ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس اسٹیٹ آپ کو اتنا امپاور کرتی ہے, لاز آپ کو اتنا امپاور کرتے ہیں کہ آپ کے ڈیسیجنس کا انفلوئنس چند لوگوں پہ نہیں بلکہ ایک پوری پاپولیشن کے اوپر آ رہا ہوتا ہے, پورے ملک کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. تیسری جو امپورٹنٹ وجہ ہے سول سروسز کا حصہ بننے کی, لوگ اس لیے بھی بنتے ہیں کہ اس میں جو آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے وہ شاید کسی اور سروس میں یا کسی اور جاب میں آپ کو نہیں ملتا. فار ایگزامپل اگر آپ مثال کے طور پر لے لیں کہ آپ LDA یا CDA کے امپلائی ہیں, آپ وہاں پہ آفیسر ہیں, تو وہاں پہ آپ پوری سروس کرنے کے بعد صرف CDA یا LDA کے بارے میں ہی جان پائیں گے. آپ کو باقی گورنمنٹ مشینری کام کیسے کرتی ہے, اسٹیٹ مشینری ڈیسیجن میکنگ کیسے ہوتی ہے, شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ سول سروسز کا ایگزام پاس کر کے آپ اس کا حصہ بنیں گے, تو آپ کی جو موومنٹ ہوتی ہے, ہاریزونٹل موبلٹی ہوتی ہے, ورٹیکل موبلٹی جو میں نے ایکسپلین کیا کہ آپ کی کیریئر پروگریشن ہے, گریڈ 17 سے آپ گریڈ 22 تک جاتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ ہاریزونٹل موبلٹی بھی ہے آپ کی. آپ کے پاس یہ چانس نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایک ہی جگہ پہ پوری کی پوری 20 سال یا 30 سال کی سروس کر کے ریٹائر ہو جائیں. آپ کی موومنٹ ہوتی ہے, آپ کبھی ایک ڈویژن یا منسٹری میں ہوں گے, کبھی ایک ڈسٹرکٹ میں ہوں گے, کبھی دوسرے ڈسٹرکٹ میں ہوں گے, آپ پورے پاکستان میں گھومتے رہیں گے. اس کے علاوہ صرف پاکستان میں نہیں, آپ کے جو پاکستان کے باہر مشن ہیں, ایمبیسیز ہیں, یا پھر پاکستان میں جو ڈفرنٹ ڈیلیگیشنز پاکستان کے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں, وہاں پہ پاکستان کے بہاف کے اوپر, اسٹیٹ کے بہاف کے اوپر ڈسکشنز کرنے کے لیے یا کوئی ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے, وہاں پہ سول سرونٹس جو ہوتے ہیں ان کو وہ ایکسپوجر بھی ملتا ہے, جو کہ باقی جو اگر آپ کسی بھی پرائیویٹ یا گورنمنٹ ادارے کے آپ اگر آفیسر ہوں, تو آپ کو وہاں پہ جو ایکسپوجر ہے وہ یہ والا نہیں ملتا. تو تیسری میجر وجہ یہ ہے. چوتھی میجر وجہ یہ ہے کہ یہ جو سول سروسز ہے ابھی تک کی یہ سب سے زیادہ سیکیور جاب ہے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی IMF پروگرام میں آنے کے بعد IMF کی ایک کنڈیشن بھی تھی کہ آپ جابس کو کنٹریکچوئل بیس کر دیں, جبکہ جو سول سروسز ہے یہ اس کے اوپر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اب یہ جو جاب ہے یہ سب سے زیادہ سیکیور ہے ایز کمپیئر ٹو ادر جابس, کیونکہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ مثال لے لیں کسی کمپنی کے آپ ملازم ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ سروس کی ہی ہوگی, لیکن آپ اس کمپنی کے ملازم ہوتے ہیں اور وہ کمپنی آپ کو کسی بھی مومنٹ آپ کو وہ ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں ایٹ اے نوٹس آف 1 month. لیکن یہاں پہ جب آپ سول سروسز کا حصہ ہوتے ہیں تو ایسا کوئی بھی آپشن جس کے آپ امپلائی ہیں, بیسیکلی آپ اسٹیٹ کے امپلائی ہوتے ہیں, آپ کسی کمپنی کے کسی پرٹیکولر بندے کے آپ ملازم نہیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ چوتھا بڑا فیکٹر ہے جو آپ کو اس سروس کا حصہ بننے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ اس میں جو آپ کو پرکس اور پریولیجز ہیں وہ بھی ایز کمپیئر ٹو ادر جابس بہتر ہیں. آپ اتنے پیسے آپ کو ضرور مل جاتے ہیں کہ آپ ایک ڈیسنٹ لائف سٹائل افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ میجر وجوہات ہیں جس کی بنا پہ آج کی جو یوتھ ہے یا اس سے پہلے کی بھی جو یوتھ ہے یہ سول سروس کا حصہ بننا چاہتی ہے. اگر سول سروسز کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں تو یہ سول سروسز کی ہسٹری جو ہے یہ
بیک جب یہاں پہ برٹش آئے تھے، جب یہاں پہ انگلش آئے تھے، تو انہوں نے اس کو شروع کیا تھا. وہاں اس وقت جو لوکلز تھے وہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے، وہاں سے پیسے کلیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس سروس کا آغاز کیا. سٹارٹ میں صرف جو برٹش کے لوگ تھے، جو انگلینڈ کے لوگ تھے، وہی اس سروس میں انڈکٹ ہوتے تھے، لیکن اوور دا ایئرس یہ اس چیز کا انہیں احساس ہوا، یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب لوکلز کو انڈکٹ کرنا چاہیے. تو انہوں نے ایک ایگزام کو انٹروڈیوس کروایا، تو پھر لوکلز کو آہستہ آہستہ اس میں انڈکٹ کرنا شروع کیا. پہلے یہ جو ہے وہ جو برٹش کی سروس تھی، اس کے بعد جب پارٹیشن ہوئی ہے، پاکستان اور انڈیا دو ملک بنے ہیں، تو یہ انڈیا میں اب یہ انڈین سول سروس کے نام سے جانے جاتی ہے، پاکستان میں سینٹرل سپیریئر سروسز ہیں. پھر یہ سینٹرل سپیریئر سروسز جو پاکستان میں ہیں، اس میں 1973 میں بھٹو کی گورنمنٹ تھی، وہ ریفارمز لے کے آئی، سول سروسز کی ریفارمز. ان کو مزید 12 آکوپیشنل گروپس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا گیا. اب ہر ایک جو گروپ ہے اس کی اسپیسیفک نیش ہے. اس میں چند ایک گروپس ہیں، جیسے آپ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کو لے لیں، آپ سروس آف پاکستان کو لے لیں، یا آپ پاکستان پولیس سروس آف پاکستان کو لے لیں. ان کے جو کام کرنے کا ہورائزن ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، لیکن جو باقی سروسز ہیں وہ شاید اسپیسیفک نیش ہے. وہ صرف آپ پرٹیکولر اس ایریا کے اندر ہی کام کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے آپ پھر بھی پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی ایریا میں آپ پوسٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں. تو ان وجوہات کی بنا پر آج بھی یہ سب سے نمبر 1 کیریئر چوائس ہے میجورٹی آف دا یوتھ کی.